نے اس سے پہلے گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، اجتماعی زندگی کا ہمیں طریقہ کار سمجھایا ہے، اصول بتائے ہیں۔ پہلے تو اجتماعی زندگی وجود میں کیسے آتی ہے، وہ بنتی کیسے ہے، وہ مرد اور عورت سے مل کر بنتی ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ سمجھایا کہ اب مرد اور عورت سے مل کر خاندان بن گیا، گھر بن گیا، اب ان کے عزیز اقارب احباب رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بچوں میں دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ ہے، یتیم بچے بچیاں ہیں، ان کے حقوق ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، وراثت کے حصے متعین کر دیے۔ پھر نکاح کے اعتبار سے محرمات کا تذکرہ کر دیا، کون کون سے رشتے آپس میں حلال ہیں، حرام۔ پھر انسان کو جو زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، مال و اسباب کا، ضروریات، انسان کی ضروریات ہے دنیا میں، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، یہ مال بھی ضرورت ہے۔ ویسے تو انسان کے لیے یہ بوجھ، لیکن یہ بوجھ اور ذمہ داری انسان اٹھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، چونکہ اس کی دنیا کی ضرورتیں اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ اب دنیا کا نظام جب یہ ضرورتوں پر جڑا ہوا ہے تو اللہ نے بھی دنیا میں ہر انسان کو اپنی دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق صلاحیتیں دی، استعداد دی ہے۔ اب مردوں میں اپنے کام کرنے کی استعداد، عورتوں میں اپنا کام کرنے کی استعداد ہے، طبیعت ہے۔ تو ہر طبیعت کا تقاضا اپنا ہے، اپنے طبعی تقاضے، نوعی تقاضوں کے ساتھ ساتھ طبعی تقاضے بھی ہیں، ہر صنف کے، ہر حصے کے۔ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، لیکن ان کی نیچرل طبعی طور پر، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں الگ الگ رکھی ہیں۔ اب مردوں کی اور ڈیوٹی لگائی، عورتوں کی اور ڈیوٹی لگائی۔ اب مرد جو ہیں وہ کام کاج کریں گے، لمبے سفر کریں گے، باہر جائیں گے، ملکوں پھریں گے، میدانوں میں، جنگوں میں جائیں گے، تجارت کے میدانوں میں جائیں گے، مختلف کام کاج کریں گے۔ اب یہ مردوں کی طبیعت میں صلابت رکھی ہے، جلادت رکھی ہے، سختی رکھی ہے، مشقتوں اور تکلیفوں میں داخل ہو جانا اور ان کا مقابلہ کرنا، یہ مردوں کی طبیعت۔ اور اسی اعتبار سے مردوں کے جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، اس میں سختی رکھی ہے، اس میں لچک نہیں۔ اب عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش وہ عورتوں کے ذمے لگائی۔ اب بچے کو پیٹ میں پالنا، بچے کو دودھ پلانا، بچے کی نشو و نما کرنا، بچے کے امور اور زندگی کے معاملات کا خیال رکھنا، یہ عورت کے ذمے ہے۔ اب مرد کہے کہ نہیں، بچوں کو دودھ پلانا، بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، اب ڈیوٹیاں الٹ کر لیتے ہیں۔ ایک سال تم یہ ڈیوٹی کرو، ایک سال ہم یہ کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ طبعی طور پر، قدرتی طور پر اللہ نے ہر ایک کو ڈیوٹیاں، صلاحیتیں اسائن کر دی ہیں، معین کر دی ہیں۔ اب کوئی طبقہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ڈیوٹیاں نہیں بدل سکتا، اس لیے اب ہر ایک طبقے کو اپنی فضیلت اور اپنی ترقی کا راستہ، کامیابی کا راستہ اپنی صلاحیت اور استعداد کے میدان سے، اسی ٹریک سے نکالنی ہے۔ وہ کہنی کہ میری فضیلت یہ میں عورتوں والا کام کروں، عورتیں کہنی ہماری فضیلت، ہماری بڑائی یہ ہے کہ ہم مردوں والا کام کریں، یہ تو کوئی فضیلت نہ ہوئی۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم تمنا مت کرو، ہوس مت کرو، حرص مت کرو، اپنی خواہش کے مطابق اللہ نے جو تمہیں راستہ نہیں دیا اس راستے سے اپنی فضیلت، اپنی ترقی اور اپنا کامیابی کا راستہ مت تلاش کرو۔
فرمایا ایک دوسرے پر اللہ نے تو فضیلت دے دی تمہیں، مردوں کی فضیلت الگ کاموں میں، عورتوں کی فضیلت الگ کاموں میں۔ اب ہر ایک اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے دائرے میں کام کرے گا۔ اب یہاں حکمت کا اصول اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں، اپنے اپنے دائرے میں کام کریں، لیکن مل کر کام کریں، مشاورت کے ساتھ کام کریں، اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون لیں۔ مرد عورتوں سے تعاون لے اپنے کاموں میں، عورتیں مردوں سے تعاون لے اپنے کام میں۔ یہ تو صحیح ہے کہ وہ اپنے کام میں مہارت پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں۔ ہاں، ایک دور ہے انسانوں کے اندر مجبوریوں کا دور، جنگی دور، اضطراری دور، اس میں تو ڈیوٹیاں مختلف ہو سکتی، لیکن اب کہا جائے جس طرح یورپ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو سمجھایا کہ تم نے ایک دوسرے کا کام کرنا ہے، ایک دوسرے کا کام تم نے سنبھالنا ہے۔ مرد اور عورت جی شانہ بشانہ چلیں گے۔ اب شانہ بشانہ چلنے کا مسلک انہوں نے اور نکال لیا، اب عورتوں کو گھروں سے نکال کر دوسرے مردوں کے درمیان میں ان کی ڈیوٹیاں دے دیں۔ اب اسی طرح مختلف علاقوں میں اب غیر مرد کے ساتھ ایک دوسری عورت کی ڈیوٹی اکٹھی ہے جی، صبح سے لے کے شام تک۔ اب اسلامی ملکوں میں بھی یہی حال ہو گیا، متاثر ہو گئے۔ اب ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ وہ 12 گھنٹے اکٹھے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ بھئی ان کو الگ اپنے اپنے دائرہ کار میں ڈیوٹی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ یہ تو نظام قدرت کو، نظام فطرت کو فیل کرنے کا، تباہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو نظام قدرت تو نہیں فیل ہوتا، اس کو فیل کرنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اب بے شمار محکموں میں جہاں عورتیں الگ سے کام کر سکتی ہیں، مرد الگ سے کام کر سکتے ہیں، اب دونوں کو وہاں اکٹھا جوڑ کر ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم دین پر ایمان رکھتے ہو تو انسانیت کے جو طبعی تقاضے ہیں، ان کی طبیعتوں اور ان کی جو استعداد ہے اس کے مطابق ان کو ڈیوٹیاں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اب ایک عورت نے بچہ بھی پالنا ہے، اب اس نے دوسروں کی خدمت بھی کرنی ہے، اب اس نے بچے کو بھی دودھ پلانا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے تو نے بھی مسلسل کام کرنا ہے۔ وہ بیچاری گھر میں کام کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں، مارکیٹ میں کام کرنا ہے، کارخانے میں کام کرنا ہے، مسلسل فلاں اوقات میں کام کرنا ہے۔ اب اس کے پاس اپنے کام میں آرام کرنے کے اعتبار سے اس کو کوئی موقع کیسے ملے گا؟ لہٰذا طبی طریقہ کار سے انسان ترقی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تمنا مت کرو اپنی فضیلت حاصل کرنے کا۔ فضل اللہ بعضکم علی بعض، اللہ نے فضیلت کا تمہارا اپنا اپنا میدان رکھا ہے۔ مرد اپنے میدان میں کام کریں، وہ اپنے کام کے اعتبار سے فضیلت حاصل کریں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد اپنے کسب، اپنی کمائی، اپنے عمل، اس کو سامنے رکھ کر اس میں ترقی کریں۔ مردوں کا حصہ ہے اپنی کمائی سے، وہ اپنی کمائی اور اپنے کسب اور اپنے اکتساب سے اجتماعی نظام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو حصہ ملے گا ان کی کمائی سے، وہ اپنی کمائی اپنے عمل کی بنیاد پر اس میدان میں فضیلت حاصل کریں۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل۔ قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمے میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب تعبیر کیا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کو اپنی طبیعت کے تقاضوں سے ترقی کرنے کا راستہ اللہ سے مانگو۔ جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، اب مرد کہے یا اللہ مجھے بیٹا پیدا کرنے کی طاقت دے دے، وہ اللہ سے یہ مانگے، بھئی وہ تو تجھے نہیں مل سکتی۔ عورت کہے نہیں کہ اے اللہ تو میرے خاوند کو توفیق دے دے یہ بچہ پیدا کر لے، تو وہ کیسے پیدا کرے گا؟ ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے، اپنے طبی تقاضے کے مطابق ترقی کرنے کا اللہ سے سوال کرو۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگو اس کا فضل جو تمہاری طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہو، تمہاری طبی صلاحیتوں کے مطابق ہو، اس کے مطابق کام کرو۔
فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ ہر انسان کے لیے کیا مقرر کرنا ہے۔ یہ طبی تقاضے، صلاحیتیں اور استعداد زندگی کے میدانوں کے، یہ اللہ نے تمہارے لیے طبی اور فطری طور پر، جبلی طور پر فکس کر دی ہیں، متعین کر دی ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، اب ہر جسم کا عضو اپنا کام کرے گا۔ آنکھ کا اپنا کام ہے، آپ کان کو کہیں کہ نہیں کان آنکھ والا کام کرے گا، آنکھ کان والا کام کرے گی، ہاتھ پاؤں والا کام کرے گا، پاؤں ہاتھ والا کام کرے گا۔ اب سر اس سے کوئی اور کام لیں گے، پاؤں سے دوسرا کام لیں گے، ابھی ہم اپنی مرضی سے کام لیں گے۔ ہمارا جسم ہے بھائی، جسم کے لیے ہر جسم کا عضو اس کی اپنی صلاحیت اور طاقت ہے، اس کے مطابق اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جبلی طور پر انسان کا قالب، انسان کے جسم کی ڈیل ڈول، اس کے اعضاء اور جوارے کے تقاضے اور ان کا ورکنگ، ان کا کام کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا اور وہی صلاحیت اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ہم اس سے دوسرا کام لیں گے، تو یہ تو اس چیز کو برباد کرنے کا، اس چیز کو تباہ کرنے کا یہ مشن سنبھال لیا۔ تو آج دنیا والوں نے اپنی دنیا کو اور اپنے جسم کو اور اپنے معاشروں کو تباہ کرنے کا مشن سنبھالا ہوا ہے۔ مردوں کو عورتوں کی ڈیوٹیاں دے، عورتوں کو مردوں کی ڈیوٹیاں دے، اور پھر اس کی مطابقت میں معاشروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب گھر کا نظام کیسے چلے گا اس سے؟ فرمایا اللہ کو ہر چیز کا خوب علم تھا کہ اس نے انسانوں کو ترقی دینے کے لیے کون سے اصول اور ضابطے متعین کر دیے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، پھر ہر ایک کے ہم نے وارث مقرر کر دیے، موالی مقرر کر دیے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ اس کے مال چھوڑ کے جاتے ہیں، قرابت والے رشتہ دار کوئی چیز چھوڑ کر جاتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے تمہارے وارث بنا دیے۔ اب جو مال وہ چھوڑ مریں گے، والدین اور قرابت والے، وہ فرمایا اس سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں فرمایا والذین عقدت ایمانکم، اور وہ جن سے تمہارا معاہدہ ہوا مال کے اعتبار سے، ان کا حصہ ان کو بھی پہنچا دیا جائے۔ اب تمہارے امور کا علم ہے اللہ کو کہ وارثوں کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اور بچوں کو کتنا حصہ ملے گا، باقی کس کس کو حصہ ملے گا۔ اب سب کے لیے اللہ جل شانہ نے کنبے کے تمام افراد، اقربا جتنے بھی چلے آتے ہیں، تو ان سب کے لیے حصہ متعین کر دیا۔ لہذا قرآن حکیم نے فرمایا اب ان حصوں کے مطابق تمہیں اپنی زندگی کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دو، ان کی زندگی کی بنیاد اسی پر ہے۔ لہٰذا وارث اپنے پیچھے اپنے جن ورثاء کو چھوڑ کر جاتا ہے، مورث اپنے ورثاء کو شرعی طور پر، قانونی طور پر ان کا حصہ ان کو مل جائے، لہٰذا ان کی زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ اب اس میں بھی کہا جائے کہ یہ وراثت میں حصہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو جانتا ہے، اس کے مطابق اس نے تمہارے حصے متعین کر دیے ہیں۔ تمہاری پوری زندگی اللہ کے سامنے ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے روبرو ہے، اللہ کے سامنے ہے ہر چیز، تو ہر چیز کو وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا چیز دینی ہے۔ اب پہلے دور میں منہ بولے بھائی کو، بیٹے کو وراثت میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، لیکن شریعت کے آخری قانون نے آ کر نسبی وراثت کو تو حصہ دیا۔ اب منہ بولے بیٹوں کو حصہ نہیں مل سکتا، ہاں وراثت کے طور پر نہیں مل سکتا، اپنے طور پر اگر کوئی آدمی دینا چاہے تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں، لیکن وراثت کے قانون کے تحت اسے نہیں ملے گا۔ تو اب انسانی معاشرہ اس کو بنانا کیسے ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی بقا اور دوام مستقبل میں کیا ہوگا، قرآن حکیم یہ ساری رہنمائی دیتا ہے۔ یہ گھریلو نظام چلانا، خاندانی نظام بنانا، اسی کا نام حکمت ہے، اسی کا نام انسانی ترقی ہے کہ انسان اپنے ماحول میں ترقی کرتا ہے۔ اب ماں باپ کے دونوں موجود ہوں تو ان کی نگرانی میں جو بیٹا ترقی کرے گا، جو اولاد پروان چڑھے گی اس کی بات ہی کوئی اور ہوگی۔ جہاں ماں موجود نہ ہو، جہاں باپ موجود نہ ہو، کوئی ایک موجود نہ ہو، اس میں کمی آ جائے
اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ لہٰذا پھر پورے معاشرے کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ لیکن روزانہ کی بنیاد پر بچوں سے ان کے ماں باپ کا شیلٹر چھین لینا، ان کو الگ الگ ڈیوٹیاں دے دینا، الگ الگ میدان دے دینا، یہ تو اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ وہ آنے والی نسلیں ان کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ دونوں مشورہ کر کے طے کر لیں گے۔ اب بیوی دن کو کام پہ چلے جائے صبح، شام کو وہ بھی واپس آئے، اور خامد بھی، باپ بھی دن کو کام پہ چلا جائے، وہ بھی شام کو واپس آئے، تو یہ بچے کس کے پاس چھوڑیں گے؟ جس طرح آج کل ملازم پیشہ لوگ، لوگوں نے ڈے کیئر کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر دفتر بنائے ہوئے ہیں، وہاں سینٹر بنائے ہوئے ہیں ڈے کیئر والے، ماں باپ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بھائی جو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے اپنے بچے کا، دوسروں کو کیسے دکھ ہوگا؟ وہ اس کے وقت، دن کے وقت کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ وہ روتا رہے، اس کو پیشاب پخانہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، طبی تقاضے سے کون پورا کرے گا؟ اب جو ملازمت پر آپ رکھیں گے اس کے دل میں وہ دکھ اور درد کیسے ہوگا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت یہ دی ہے کہ یہ کام ہم کریں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری فضیلت اس میں یہ کام چھوڑ دے، باپ بننے والا کام چھوڑ دے، ماں بننے والا کام چھوڑ دے، اور کیا ہمیں فضیلت مل جائے؟ بھائی فضیلت تو اللہ نے ان کاموں کو پورا کرنے میں رکھی ہے، اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے زندگی کے میدانوں میں چھوڑ کے جائیں گے تو پھر وہ ہمارا صدقہ جاریہ بنیں گے، وہ معاشرے کا مستقل شہری بنیں گے، ایک بہترین اخلاق کا حامل طبقہ وجود میں آئے گا، جہاں بچوں کی زندگی سے غفلت ہوگی، کھلواڑ ہوگا، ہر ایک کو دوسرے کاموں میں مبتلا کیا جائے گا قانونی طور پر، سسٹم کے اعتبار سے، تو وہاں بربادیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوں گی؟ اب ان نسلوں کا مجرم کون قرار پائے گا؟ ماں باپ بھی اور اس دور کے حکمران بھی، وہ ان نسلوں کے مجرم قرار پائیں گے کہ وہ ان کے ماں باپ کو فضیلت کا معیار دوسرے راستے پر بتاتے ہیں کہ سارا دن باہر نکل کر تم دونوں کام کرو۔ کیوں کام کرے؟ شریعت نے اسی لیے کمائی کا دائرہ وہ مرد کے ذمے لگایا ہے، عورت کے ذمے گھر کی زندگی لگائی ہے، وہ گھر کے امور چلائے۔ اب اس کو تانا دیا جاتا ہے یہ صرف گھر میں رہے گی، یہ سارا کچھ پڑھ کے یہ گھر کے اندر رہے گی، یہ گھر کا چولہا جلائے گی، بھائی یہ گھر کی ملکہ بن کے رہے گی، یہ گھر کا نظام قائم رکھے گی، یہ اپنے گھر کے اندر یہ اپنی زندگی کا نظام بنا کر رہے گی۔ وہ کسی نے کہا، کسی یورپی عورت نے، کہ تم اپنے گھروں میں، ہم تو اپنے خامدوں کو نوکر بنا کر رکھیں گے، انہوں نے کہا ہم تو بادشاہ بنا کر رکھیں گے اور خود ملکہ بن کے رہیں گے۔ خامد کو بادشاہ بنا کے رکھیں گے اور خود گھر میں ملکہ بن کے رہیں گے، تو یہ کون سی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تانے دے کر زندگی بسر کرنے والا طریقہ کار وضع کریں؟ ہر ایک کی اپنی زندگی کا دور ہے، دونوں مل کر اسے چلائیں گے۔ ہاں، اب اس اجتماعی زندگی، اجتماعی نظم، مرد اور عورتوں کی صلاحیتوں کا نگران کون ہوگا؟ اس کا حکمران کون ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن پاک نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 34 میں اس کی ذمہ داری کا تعین کر دیا۔ یہ اجتماعی زندگی تو مل کر چلائیں گے، یہاں دونوں برابر ہیں لیکن میدان اپنا اپنا ہے، وہ اپنے میدان میں اپنا مرد کام کرے گا، عورت اپنے میدان میں کام کرے گی، یہ دونوں میدان مل کر ایک گھر بنے گا، ایک زندگی بنے گی۔ لیکن اس زندگی کا نگران اور اس زندگی کا حکمران کون ہوگا؟ اس کا اسلوب اگلی آیات میں بتایا ہے اللہ جل شانہ۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم گھر کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے، گھریلو زندگی کی اہمیت ختم ہو گئی، اس کا تربیت کا نظام اور اس کا شفقت اور پیار اور محبت کا دور جو پیدا ہوگا وہ ہمارے ہاں کیسے وجود میں آئے گا؟ اس کا طریقہ کار نبوت کے اصول پر کیا ہے، فطرت کے اصول پر کیا ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہوس مت کرو فضیلت کے راستوں میں سے اس پر جو اللہ نے دوسروں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو حصہ ملنا ہے اپنی کمائی سے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا،
عورتوں کو حصہ ہے ان کی کمائی سے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، اس کے بتائے ہوئے طبی طریقوں کے طے شدہ اصول سے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے مقرر کر دیے ہر ایک کے لیے وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال کے جس کو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت دار، والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا، فآتوہم نصیبہم، تو دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ صدق اللہ العظیم۔